سوال تو میں نے اور کوئی پوچھنے تھے، لیکن ابھی مجھے خیال آ رہا ہے کہ کامران شاہد، عارف نظامی، کاشف عباسی، یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کے متعلق کچھ گفتگو کی، تو کیا آپ کل کوئی آپ پریس کانفرنس کریں گی جس میں ان 3 لوگوں کے اوپر بھی کریں گی کہ یہ آپ کو ہراس کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں نون لیگ کی جو خواتین آج انہوں نے میرے حق میں مظاہرہ کیا، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے نون لیگ کے اوپر بہت سارے لوگوں نے باتیں کی، لیکن جس طریقے سے نون لیگ آج خواتین کے احترام کے اس میں کھڑی ہوئی ہے اور ڈیفینڈ کر رہی ہے اس کو، پی ٹی آئی اس کے برعکس انتہائی بے شرمی سے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور ان کے جو درباری ہیں وہ جس طریقے سے اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ درباری ان کے لگے ہوئے ہیں، تو مجھے انتہائی اس کے پر افسوس ہوتا ہے۔ لیکن میں عمران خان سے کہوں گی کہ عمران خان اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، اور عمران خان کے بلیک بیری اگر چیک کیا جائے، میں تو ایک کیس ہوں، بہت ساری خواتین میرے سوال کا جواب دے دیں۔ یہ تو آپ پریس کانفرنس سے بتا چکی ہیں سوائے نون لیگ کی خواتین کا شکریہ ادا کرنے کے۔ یہ الگ بات ہے کہ نون لیگ کی خواتین نواز شریف کے دفاع کے لیے نہیں نکلیں، آپ کے دفاع کے لیے نکلیں، بہت بڑی بات ہے، لیکن اب ان 3 لوگوں پہ کیس کریں گی آپ ہراسمنٹ کا؟ میں بالکل مجھے ویسے افسوس ہوا کہ کامران شاہد نے بڑے غلط طریقے سے کہا، مجھے کوئی ڈانٹ نہیں سکتا، مجھے کوئی اس طریقے سے بات نہیں سنا سکتا، میں ایک ایم این اے ہوں، ہم ایک پارٹی میں ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، کسی کے سلیوز نہیں ہیں، تو عمران خان کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈانٹ سکیں، اور عمران خان کی جو کریکٹر ہے جس طریقے سے وہ ان کی جرت ہونی اچھا، میں چاہیے ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں، ایک منٹ ٹھہر جائیں، اور مجھے افسوس ہے ان تینوں پہ اگر انہوں نے اس طرح کیا ہے، ان کو کرنا نہیں چاہیے۔ میری ایک عرض سن لیں، میں جو سوال کروں نا پلیز اس کا جواب دیجیے گا، یہ آپ کی پریس کانفرنس نہیں ہے، یہ میرا شو ہے، تو مجھے اس کو اپنے سوالات کے حساب سے لے کے جانا ہے، ورنہ آپ دوبارہ یو آر ویلکم ٹو ڈو اے پریس کانفرنس اف یو وانٹ۔ ایکوزیشن ضرور لگائیں، لیکن اب وقت آ گیا کہ آپ کوئی پروف تو دے دیں کہ آپ سچ بول رہی ہیں۔ میں تو پارٹی چھوڑ چکی ہوں۔ آپ نے پارٹی چھوڑی، آپ نے پھر بھی الزام تو لگایا، تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے نا، اس کا تو آپ نے پروف دینا ہے۔ پروف تو ہمارے پاس ہے، اور میرے خیال سے مجھے نہیں، بہت ساری خواتین ہمارے پاس کا کیا مطلب؟ مطلب میرے پاس ہیں اور بہت آپ ساری کے اور پاس ہے خواتین کے پاس تو اب نہیں بہت سی خواتین سامنے نہیں آئیں، آپ سامنے آئی ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی کاری ضربیں لگائی ہیں، اور بالکل صحیح، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے۔ میں کہہ رہی ہوں پروف جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے، اس چیز کو عمران خان جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ آپ نے ابھی کاشف عباسی کے شو میں یہ مانا کہ آپ نے ایک دن پہلے NA1 کا ٹکٹ مانگا تھا، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں، کاشف عباسی نے مجھ سے یہ بات نکلوائی، انہوں نے یہ آپ نے چیز اسی وقت نکالنی ہے نا، کوئی چھپا کے تو نہیں رکھی ہوئی، اسی وقت نکالنی ہے نا کہ اگر ہوگی دل میں۔ نہیں، کاشف عباسی کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہوا، انہوں نے جس طریقے سے چیزوں میں ایک منٹ، ابھی وہ ساروں پہ افسوس کا، ابھی اس کے بعد آپ میرے اوپر بھی کر لیجئے گا، کیونکہ میں سوال کر رہا ہوں۔ دیکھیں، کاشف عباسی کو میں جانتا ہوں، میں کاشف عباسی کو میں جانتا ہوں، عمران خان کو بھی میں جانتا ہوں، کامران شاہد کو بھی میں جانتا ہوں، ان سب لوگوں کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، تینوں کی۔ بائی دی وے، عارف نظامی صاحب کو بھی میں جانتا ہوں، ان کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس لیے تروڑ مروڑ کی بات نہیں، میں نے زندگی میں میری اور کاشف کی جتنی باری لڑائی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ کاشف سائیڈ نہیں لیتا، اور میں اسے کہتا ہوں کہ سائیڈ لیا کرو یا کھل کر سامنے آؤ، اور کاشف نیوٹرل رہتا ہے، تو کاشف آپ سے نکلوا نہیں سکتا۔ آپ نے اس کے سوال کے جواب میں آپ بول گئیں، جب آپ نے یہ بولا تو اگر ایک دن پہلے آپ نے پارٹی سے ٹکٹ مانگا تھا تو اس پارٹی سے کیسے ٹکٹ مانگ لیا جو عورتوں کو، خاص طور آپ کو ہراس کرنے پہ یعنی کئی سال سے کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے پارٹی ٹکٹ نہیں مانگا، میں کلیریفائی کر دوں، پارٹی ٹکٹ پارلیمنٹری بورڈ بننے میں 10 مہینے ہیں، اور مجھے بھی پتا ہے کہ پارٹی ٹکٹ نہ تو تقسیم ہو رہے ہیں، نہ ہی دیے جا رہے ہیں، نہ پارلیمنٹری بورڈ ہے۔ میں نے پارٹی ٹکٹ نہیں مانگا، میں نے ایک ڈیلیگیشن پشاور کا لے کر گئی تھی، شو میں کیا کہا جس میں
اور اس پشاور میں کرٹ اور اس ڈیلیگیشن میں کرٹ کے لوگ بھی تھے. تو ابھی جو 8 بجے آپ نے کاشف عباسی کے شو میں بات کی وہ کیا کی؟ میں نے جنرلی ان کو ایک سیناریو دیا کہ یہ صورتحال ہے پشاور میں. نہیں میں نے زیادہ سیناریو نہیں، فوکس ہے. آپ نے یہ مانا کہ ایک دن پہلے آپ نے NA1 کے ٹکٹ کی بات کی تھی جا کے. میں نے نہیں مانگا، میں نے NA1 کا ٹکٹ نہیں مانگا. آپ نے کون سا مانگا؟ کلیریفائی کر دینا چاہتی ہوں، میں نے کچھ نہیں مانگا. میں نے صرف پرویز خٹک کی کرپشن کے اوپر، جہاں پہ عاطف بھی کھڑے تھے، شہرام بھی، علی امین بھی کھڑے تھے، ہم سب نے پرویز خٹک کی کرپشن کے اوپر ہم نے بات کی. اچھا، بلکہ اچھی بات ہے، اور ہماری ڈیلیگیشن نے کرپشن کے اوپر بات کی. پرویز خٹک صاحب کے اوپر تو میں نے بھی بڑی دفعہ بات کی، میں نے پروگرامز بھی کیے، میں نے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں جا کے پروگرام کیے. عاطف کو بھی پتا ہے، شہرام کو بھی پتا ہے، مراد سعید کو بھی پتا ہے. سب نے مجھ سے کہا کہ یار حکومت نہیں ہے، ابھی دیکھ لیں. لیکن میں نے تو کی جا کے جو مجھے چیز صحیح نہیں لگتی، اور آپ بھی گواہیں اس بات کی. لیکن مجھے ایک بات پہ جو حیرانی ہو رہی ہے، جب میری اور آپ کی دھرنے میں ملاقاتیں ہوئیں، اور میں کلیم کر سکتا ہوں کہ جتنا میں دھرنے میں میڈیا میں سے سب سے آگے تھا یا قریب تھا، PTI کی تمام لیڈرشپ میں کوئی اور جرنلسٹ اتنا نہیں تھا. یہ تو آپ بھی مانیں گی. تو میں نے تو آپ کو کبھی بلیک بیری استعمال کرتے ہی نہیں دیکھا. وہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ میرا عام موبائل تھا. آپ کا نوکیا تھا نا، لیکن آپ نے تو کبھی بلیک بیری استعمال ہی نہیں کیا. تو بلیک بیری میسنجر کیسے آ گیا اس پہ؟ مجھے ان کی طرف سے میسجز آتے تھے. نہیں، آپ نے کہا BBM پہ آتے تھے نا، یعنی بلیک بیری میسنجر پہ آتے تھے. نہیں، BBM پہ نہیں، بلیک بیری ان کا بلیک بیری ہوتا تھا، اس کے اوپر میسجز آتے تھے. میرا عام موبائل تھا، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک بیری خریدیں، وہ یہ کہتے ہیں. اچھا، وہ بلیک بیری خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی فورس بلکہ وہ خریدتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جو پارٹی کے امور اگر ڈسکس ہو رہے ہیں دھرنے کے دنوں میں تو وہ IB کو نہ پتا چلیں، وہ مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ BBM جو ہے وہ اس کا وہ ٹریس نہیں ہو سکتا، وہ یہ بتاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کل کو پارٹی بناتا ہوں، یا میں اگر کھرا سچ کا پروگرام کرتا ہوں اور میری ٹیم واٹس ایپ یا BBM یوز کرتی ہے تو وہ IB سے بچنے کے لیے کر رہی ہے، وہ میں ان کو لائنیں تو نہیں مار رہا. بس یہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں، میرا موقف یہ ہے کہ عائشہ اپنا بات یہ ہے، آپ نے چند مہینے پہلے وہ یہ نہیں کہتے، چند مہینے پہلے عمران آپ خان کو جو آپ ہے کی وہ آواز کہتے ہیں، سناتا ہوں میری بات سنیں. جب جاوید لطیف اور مراد سعید کی لڑائی ہوئی تو آپ نے PTI اور ان کی خواتین کے متعلق کیا کہا، ذرا یہ خود سنیں. جو یہاں پہ فیمل MNAs ہیں، جو سینیٹرز ہیں، وہ اکراس دا بورڈ جو کل ایک MNA کی طرف سے الفاظ استعمال کیے گئے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہتان تھی، تہمت تھی، اس کے اوپر ہم شدید اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. اور ہم PTI والے اگر ہم پختونوں کی بات کرتے ہیں، اگر بلوچوں کی بات کرتے ہیں، اگر کراچی کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، اگر پنجاب کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، اگر پاکستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اگر کرپشن کے خلاف جہاد کی بات کرتے ہیں، تو اس پہ اگر نون لیگ والوں کو غصہ آتا ہے تو اتنے گھٹیا لیول پہ اگر آپ نیچے آتے ہیں اور ہماری خواتین اور پاکستانی خواتین، آپ کی بھی بہنیں، آپ کی بھی مائیں ہیں، ان کی اگر آپ بے عزتی کرتے ہیں تو یہ بطور MNA آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ اور پھر عمران خان کو آپ نے غدار کہنا، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا اور عمران خان کے اوپر تہمت لگانا، میں سمجھتی ہوں کہ اسپیکر صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر فوراً ایکشن لے، ان کی ممبرشپ کو سسپینڈ کیا جائے. اگر خواتین جو ہے ان کا ساری خواتین کی عزت کو اگر آپ نے ریسٹور کروانا ہے تو جاوید لطیف. تو جب اس نے الزام جو لگائے تھے وہی الزام آج آپ لگا رہی ہیں، یہ اسکرپٹ کس نے لکھا ہے؟ یہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، یہ حقیقت. آپ کو اگر 4 سال پہلے آپ کو ہیراسمنٹ کے میسجز آئے تھے تو آپ اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے جھوٹ بولا اس وقت. یہ میں نے مارچ 2017 میں جب آپ نے یہ بات کی تو اس کا مطلب ہے یہ جملے آپ کے جھوٹ تھے، یہ آپ نے دل سے نہیں کہے. یہ میں نے عمران خان کے لیے یہ تہمت کی بات، ایک تو عارف الوی پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے میرے منہ میں ڈال دی کہ یہ آپ یہ کہیں تہمت کی بات. ایک منٹ ٹھہر جائیں عائشہ، آپ لقمے کیوں اتنے لے لیتی ہیں؟ کبھی کاشف عباسی آپ کے منہ میں لقمہ ڈال دیتے ہیں اور آپ NA1 کہہ دیتی ہیں، کبھی عارف الوی کہہ دیتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ آپ ایک سمجھدار خاتون ہیں ماشاءاللہ، اور یعنی آپ کے گھر والے بھی وہ بھی پریشان ہوں گے. آئی ایم شیور اگر میری بیٹی ہو تو میں بہت اپسیٹ ہوں گا، میں بہت پریشان ہوں گا. لیکن میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں
آپ کسی کی کردار کشی کر رہی ہیں لیکن آپ اس کا ایویڈنس نہیں دے رہی. آپ کسی کو برا کہہ رہی ہیں. میں فیکٹس بتا رہی ہوں, میں کردار کشی نہیں کر رہی, میں فیکٹس بتا رہی ہوں. آپ نے تو ایک ٹویٹ کی اور آپ نے کہا عمران خان بوزنگ, ڈرنکنگ. عائشہ آپ نے کب دیکھا ان کو ڈرنک کرتے ہوئے؟ یہ کون؟ میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے. آپ کا نہیں ہے؟ اوکے, ختم ہو گئی میرا بات. کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں, میرا کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے. ایکسلنٹ. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان پہ کیس کب کر رہی ہیں ہیراسمنٹ کا؟ کیونکہ اتنا بڑا کیس ایک ایم این اے اگر اس ملک میں محفوظ نہیں ہے تو اگر اس ملک کی کوئی بچی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گی تو مجرمان کو جو بھی ہوں ان کو سزا ملنی چاہیے. آپ کو کیس کرنا چاہیے. پھر ایک بات تو یہ کہ عمران خان بلیک بیری کہتے ہیں کہ میں آپ کو بلیک بیری پریزنٹ کر دیتا ہوں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں کہہ رہا ہوں آپ جھوٹ بول رہی ہیں. اس کی وجہ عمران خان کی اور میری تو لڑائی اس بات پہ رہتی ہے. میں اسے کہتا ہوں بہت کنجوس آدمی ہے, وہ تو کسی کو بوتل نہیں پلاتا. آپ کو اس نے بلیک بیری کیسے کہہ دیا؟ میں مان ہی نہیں سکتا اس بات کا. یہ ٹوٹل جھوٹ ہے. میں عمران خان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اس کے بھانجے بتیجوں کسی سے پوچھے کسی کو ایٹی دیا آج تک عمران نے؟ آپ کو بلیک بیری دے دے گا؟ بلیک بیری وہ اپنے فائدے کے لیے کہتا ہے کہ آپ بلیک بیری رکھیں, اس پہ ٹریس نہیں ہوتے. عام موبائل مت رکھیں. اور یہ بلیک بیری کے جو ریکارڈ کس کو دیا بلیک بیری؟ ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے منگوائیں. عمران خان کا بلیک بیری ذرا چیک کروائیں کہ اس میں کس کو کتنے میسجز ہیں. میں کہہ رہا ہوں اور کس کو بلیک بیری گفٹ کیا انہوں نے؟ اور دوسری بات یہ کہ مراد سعید کی بہنوں کے حوالے سے میں کہہ رہی تھی کہ ان کی بہنیں اس میں ہرگز انوالوڈ نہیں تھی. میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہی تھی کہ مراد سعید اس دن بڑے پریشان تھے اور وہ ان کی بہنوں کو کبھی بھی ہم نے اس طریقے سے نہیں دیکھا. اچھا, اس کو ایک دفعہ ریفریز کرتے ہیں. میں اس کی بات کر رہی ہوں. ہم دونوں الگ الگ جا رہے ہیں. عائشہ ایک منٹ, ہم دونوں الگ الگ جا رہے ہیں. بھول جائیں کامران شاہد نے کیا, بھول جائیں عارف نظامی صاحب نے کیا کہا, بھول جائیں کاشف عباسی صاحب نے کیا کہا, بھول جائیں میں نے پہلے کیا کہا. اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. آپ نے کہا اکتوبر 2013 میں مجھے پہلا ٹیکسٹ میسج عمران خان نے کیا. وہ میسج تھا کیا؟ وہ میسج کسی کی غیرت اور کسی کی عزت, وہ ایسا میسج تھا کہ وہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. ابھی اوکے, 2013 سے آپ کی غیرت, آپ کی عزت وہ میسجز آپ نہ کرتی رہی برداشت 2017 تک. وہ ایک میسج نہیں, وہ کئی میسجز تھے. رائٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی اتنی عزت دار ہیں تو آپ نے 4 سال وہ بے عزتی کیوں برداشت کی؟ میں عزت دار ہوں اور یہ عمران خان کو پتا ہے کہ میں عزت دار ہوں. اس سے پوچھیں کہ میں عزت دار ہوں کہ میں نہیں ہوں. میں نے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں بی بی, میں عمران خان صاحب کا انٹرویو نہیں کر رہا, میں عائشہ گلالے کا. لیکن عمران خان اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ان کے جو کرتوت ہیں وہ کیا ہے. عمران خان تو عجیب نصیب لے کے پیدا ہوا ہے. جو اس کے ساتھ ہے وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے, اس کو بھی اللہ عزت دے دیتا ہے, اور جو اس کے مخالف ہے اس کو بھی اللہ میڈیا کوریج دے دیتا ہے. پتہ نہیں وہ کیسے نصیب لے کے آیا دنیا میں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ مجھے صرف 2 سوالوں کے جواب دیں. ایک یہ کہ آپ کے پاس کیا کوئی ایویڈنس ہے جو آپ دکھا سکتی ہیں؟ اب 2 دن سے تو آپ بات کر رہی ہیں, اب کب وہ دکھائیں گی ایویڈنس؟ اور دوسرا یہ کہ اگر 2013 میں آپ کو سب سے پہلا میسج آیا تھا تو 2017 تک آپ کی غیرت, عزت اور حمیت نے اس پہ چپ رہنا کیوں مناسب سمجھا؟ میں کافی عرصے سے پارٹی سے ڈس انگیج تھی. میں بنی گالا کی میٹنگز میں تو بالکل بھی نہیں جاتی تھی. آپ تو پرسوں بنی گالا کی میٹنگز کو میں اوائڈ کرتی تھی. آپ تو پرسوں گئی ہوئی تھی بنی گالا. وہ میں دیکھیں وہ میں اس لیے گئی ہوئی تھی کیونکہ مجھے یہ تو نہ کہ میں نہیں جاتی تھی. دیکھیں میں ویسے جاتی نہیں تھی. یہ قوم یہ سب شاہ محمود قریشی سے پوچھ رہے ہیں, جو پارلیمنٹری میٹنگز ہوتی تھی میں نہیں جاتی تھی. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے متعلق ایک بات کی, کیا عمران خان کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کو گھٹیا میسجز بھیجتا تھا؟ پرسوں میں اپنے لیے نہیں گئی. پرسوں میں پشاور کے عوامی لوگ جو ان کے مسائل ہیں میں ان کے لیے گئی. میں اگر اپنے لیے گئی ہوتی تو پھر آپ مجھے الزام دے سکتے تھے کہ آپ اپنے لیے گئے ہیں. اور NA1 کا ٹکٹ کی بات آپ کریں, NA1 کا ٹکٹ میں نے نہیں مانگا. NA1 کا ٹکٹ پارلیمنٹ بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہ بات آپ نے کی ہے کاشف عباسی کے شو میں. دیکھیں میں نے وہ اس چیز سے آپ وہ مطلب مت نکالے. میں نے NA1 کا ٹکٹ نہیں مانگا تھا. ہم نے ایک
اس کا ایک پارلیمنٹری بورڈ بنتا ہے, اس کی ایک کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے, اس میں 10 مہینے, الیکشن بہت دور ہے, میں نے وہ ٹکٹ نہیں مانگا. میرے پاس بہت کچھ ہے جو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں اور آپ سے سوال بھی کر سکتا ہوں, چاہے وہ آپ کی ہمشیرہ کے متعلق ہو, چاہے کسی اور. ایک منٹ, لیکن میں اس لیے نہیں کرتا عائشہ, میں اس لیے نہیں کر رہا. میری ایک بات سن لیں, اور سن لیں, کیونکہ میری بھی بیٹی ہے اور میرے بھی گھر میں عورتیں ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں اسی مناسبت سے آپ سے عزت سے ایک بات کر رہا ہوں. میری ایک کر سن لیں پلیز, میری بات ختم ہونے دیں. میری ہمشیرہ نے کیا کیا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ابھی میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. میں آپ کو بات رہا ہوں, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 2013 سے ابھی تک آپ اتنی بے عزتی کیوں برداشت کرتی رہی؟ میں پارٹی میں یہ ٹکٹ کا مسئلہ جو انہوں نے کیا ہے, جو اس کو ریزن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ریزن تھی ہی نہیں. ابھی الیکشنز بہت میں کہتا ہوں مٹی ڈالیں, یہ اس چیز کو اگر آپ پی ٹی آئی پہ 1 منٹ کے لیے مٹی ڈالیں. دوسری بات یہ, آپ اپنی بات مجھے بتائیں کہ آپ کی خاندانی غیرت اور عزت کہاں گئی تھی 2013 میں؟ آپ کے والد نے یا آپ کے بھائی نے جا کے وہاں کسی کا گریبان کیوں نہیں پکڑا؟ میں کافی ٹائم سے پارٹی میٹنگز میں آپ نے بتایا تھا اپنے گھر کے مردوں کو, بہت زیادہ شاہ محمود بہت آپ نے ناراض اپنے گھر کے مردوں کو بتایا تھا اس میں نہیں آتی ہیں, اور میں اس چیز کو میں ایک بات بھی آپ نے اپنے گھر کے مردوں کو بتایا تھا؟ پاکستان میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا تھا, اور میں اپنے والدین کو ہر چیز بتاتی ہوں. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ دوسری بات یہ ہے, انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں میں ایک بات میری انہوں نے کیا کہا؟ میری بھی اسٹیٹمنٹ نہیں, میں وہ بات نہیں کروں گا. میں کروں گا, اس کی وجہ ہے کہ مجھے ذرا پتا کرنا ہے, مجھے پتا کرنا ہے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا. دیکھیں میرے گھر والے بڑے شاکڈ تھے, ان کو بڑا غصہ تھا. غصے میں انہوں نے کیا کیا؟ پولیس میں پرچہ کٹایا؟ دیکھیں پولیس میں رپورٹ کی؟ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک مشن لے کر آئی ہوں. یہ چیز ایک منٹ, وہ مشن مختارہ مائی بھی لے کے آئی تھی, وہ مشن مختارہ مائی بھی لے کے آئی تھی, اور سپریم کورٹ نے اسے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو. میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایویڈنس نہیں دیتی ہیں, اگر آپ کوئی پروف نہیں دیتی ہیں, اگر آپ کوئی اپنے ساتھ گواہ نہیں دیتی ہیں, تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. میں کہنا نہیں چاہ رہا, میں کہنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ عائشہ گلالے آپ جھوٹ بول رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کے اوپر حتیق عزت کا دعویٰ ہو گیا, آپ کو پتا ہے؟ بنی میں پارٹی حتیق عزت کا دعویٰ میں دیکھ لوں گی, کیونکہ غلطی میری نہیں ہے, غلطی جس کی ہے غلطی کی بات نہیں ہے. جب آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا, اور وہ کوئی بھی انسان الزام نہیں, میں کسی پالیٹکس کی بات ہے, یہ حقیقت ہے, اٹس ناٹ ایلیگیشن, یہ حقیقت ہے, یہ فیکٹ ہے, اس کو ڈینائی عمران خان نہیں کر سکتا. پتہ نہیں انہوں نے درباریوں کو بٹھایا ہوا, خود اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنے کے وہ نہیں کر سکتا. یہ بات آپ کی صحیح ہو سکتی ہے کہ ہر پارٹی لیڈر جو ہے اس کے قریب کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, اور ان سے باقی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ دکھی ہوتے ہیں, تنگ ہوتے ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, اور وہ ضرور ہوں گے, میں اس کی بات مان رہا ہوں. مجھے صرف اس الزام کے اوپر آپ سے سوال پوچھنا ہے جو میں ابھی تک نہیں پوچھ سکا, کہ انہوں نے آپ کو میسج کیا کیا, اور آپ اتنے سال خاموش کیوں رہی؟ دیکھیں میں ایک پارٹی, میں اس سے پہلے بھی پالیٹکس میں تھی, اور میں پالیٹکس میں ایک کاز کے لیے, ایک مشن کے لیے پاکستانی لوگوں کے لیے آئی تھی. اس پارٹی نے جن کاز کے لیے آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑی, کاز کے لیے آپ نے مشرف کو چھوڑا, کاز کے لیے آپ نے پی ایم ایل کیو چھوڑی, کاز کے لیے آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. آپ کاز کے لیے آپ کس کس کو اور چھوڑیں گی؟ آپ نے جتنی لسٹ بتائی ہے اتنی تو میں نے نہیں چھوڑی خیر, لیکن میں پی ٹی آئی میں جب وزیرستان مارچ ہوا تو میں نے اس ایشو کے اوپر میں پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئی. ان کا ایک نعرہ تھا کہ نیا پاکستان بنے گا, اس میں ریفارمز ہوں گی, اس میں ایجوکیشن ہوگا, اس میں کرپشن فری ملک ہوگا. میں اس بڑے مشن کے تحت میں نے جو ہے وہ اس چیز کو میں نے سامنے رکھا, اور میں اس وقت تک میں نے اس چیز کو برداشت کیا. 4 سال سے آپ ویٹ کر رہی تھیں, 4 سال سے آپ ویٹ کر رہی تھیں کہ میں خاص وقت آنے پہ میں یہ اپنا ساری لائم لائٹ میڈیا کی لوں گی, ہے نا؟ آپ نے 4 سال, آپ نے, آپ کے خاندان نے, خاندان کے ہر مرد نے بڑی احسن طریقے سے اپنی غیرت اور اپنی عزت سب کے اوپر کمزور ویٹ کیا. اس وقت نہیں بولی, کوئی ویٹ نہیں کیا. آپ کے والد نے خفا ہوئے, غصے ہوئے, لیکن انہوں نے آپ کو بار بار بنی گالا جانے دیا. یہ کس قسم کی اپنا بنی گالا میں
بنی گالا میں ہم میٹنگز کے لیے جاتے تھے فار یور کائنڈ انفارمیشن. میں تو اپنی بیٹی اور کو ہم کہیں لوگ پہ نہ پارٹی جانے دوں. میٹنگز میں بھی جاتے خدا تھے. نہ خواستہ کوئی مرد اس طرح کر کے دکھائے, پارلیمنٹری اللہ رحم کرے. اور میں آپ کو کسی کا بھی بتا سکتا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں جتنے یہاں پہ کیمرہ مین کھڑے ہیں ان سب کو غصہ چڑھ رہا ہے اس بات پہ. یہ تو مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. جی میری بات تو نہیں, میری بات اگر آپ سن لیں اس کے بعد پھر آپ اپنی بات کر لیں. میں کہہ رہی ہوں کہ میں کافی عرصے سے بنی گالا کی میٹنگز میں نہیں جاتی تھی. شاہ محمود قریشی ہر وقت مجھ سے کہتے تھے کہ آپ کیوں نہیں آئیں, تو میں نہیں جاتی تھی کیونکہ میں اس عمران خان کے ساتھ میں نہیں بیٹھنا چاہتی تھی. اور یہ ڈیلیگیشن میں لے کر گئی, یہ میں اپنے لیے نہیں لے کر گئی, یہ میں عوامی ایشوز کے اوپر لے کر گئی, کیونکہ چیف منسٹر وہاں کی غریب عوام کو وہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں, وہاں ان کے مسائل نہیں سننا چاہتے. جو نیا کے پی کے, جو عمران خان نیا پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں, ان کا نیا کے پی کے کی صورتحال آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ خود تو کرپشن کر رہے ہیں, پیسے جو ہیں وہ لے رہے ہیں, لیکن غریبوں کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. ایک منٹ میں آپ کی زندگی آسان کر دیتا ہوں. جی آپ چھوڑ دیں الزامات کو. میں کہہ رہا ہوں پرویز خٹک کرپٹ آدمی ہے, پرویز خٹک غلط آدمی ہے, پرویز خٹک ٹھیکے اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں. خٹک صاحب مجھے معاف کر دینا پلیز. جہانگیر ترین کو دے رہے ہیں, جہانگیر صاحب معاف کر دیجیے گا پلیز. لیکن اب اس سے ذرا آگے نکلیں. آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے 4 سال کیسے اتنی بڑی بے عزتی برداشت کر لی؟ میں نے یہ چیز برداشت کی اور مجھے بہت اس چیز کا افسوس بھی تھا. مجھے عائشہ افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے آپ کو دھرنے میں بڑی قریب سے دیکھا ہوا ہے, اور جتنی آپ کو وہاں پہ رسپیکٹ ملی اور جتنی تمام خواتین کو وہاں پہ عزت ملی, مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ تمام خواتین, جس میں میری بیٹی بھی گئی ہے دھرنے میں, میری اپنی بیٹی گئی ہے اس دھرنے میں, میں آپ کو کہہ نہیں رہا, میری سگی بیٹی گئی ہے اس دھرنے میں, میرا بیٹا گیا اس دھرنے میں, آپ ان سب کی توہین کر رہی ہیں. پی ٹی آئی آج آپ یہ کہہ رہی ہیں خواتین کو کہ سیاست میں مت آؤ کیونکہ اس میں کوئی غلط میسیجز کر رہا ہے اور تمہیں مفت کا بلیک بیری دے رہا ہے. لیکن میں مانتا نہیں ہوں. عمران خان آپ کو قیامت تک بلیک بیری گفٹ نہیں کر سکتا. میں مانتا ہی نہیں اس بات کو. میں چیلنج کر رہا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ آپ بات جھوٹ بول رہی ہے, کیونکہ عمران خان کا تو ہم پرائیویٹلی مذاق اس طرح اڑاتے ہیں کہ یار کو تحفہ دے دے, کچھ دے دے, کو کھانا کھلا دے. وہ آپ اڑاتے ہیں نا, وہ آپ کی سارے کرتے ہیں, آپ کی بات ہے. سارے دوست ان کے یہی کرتے ہیں. میری بھی پلیز اگر بات سنیں. آپ کو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب آپ وہاں پہ آئی تھیں, آپ اس وقت بھی بلیک بیری نہیں یوز کرتی تھی, آپ نوکیا یوز کرتی تھیں, تو آپ کو بلیک بیری پہ میسیجز کیسے آ سکتے تھے؟ میں نے بلیک بیری لیا ہی نہیں, میں نے نہیں لیا. تو نارمل نوکیا میں آپ کو آئے, اور وہ نارمل نوکیا میں مجھے آئے, اور جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے ان سے آپ سارے ریکارڈز نکلوا لیں. میں ان سے کیسے ریکارڈ لے لوں؟ بلیک بیری میسیجز کے سارے میرے پاس ریکارڈز کوئی نکلوا لیں. اتھارٹی نہیں ہے پی ٹی اے سے ریکارڈ لینے کی. بی بی ایک سیکنڈ, عدالت آپ موجود نے ہے. الزام لگایا ہے, وہ اونرس آف پروف آپ کے اوپر ہے. جیسا میاں نواز شریف نے جب کہا تھا نا کہ میں فلیٹوں کا مالک ہوں, تو وہ منی ٹریل اور پروف ان کو ہی دینا تھا عدالت میں, پھر کسی اور کی ذمہ داری نہیں تھی. اب آپ نے کہہ دیا کہ میرے پاس ہیں یہ میسیجز. میں مزید نہیں کروں گی اس چیز کے اوپر. میں صرف یہ کہوں گی کہ میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے, اور اس چیز کے اوپر چھوڑی کہ یہاں پہ خواتین کی جو چلے عزت مبارک کو آپ کو پی ایم ایل این کب جوائن ہے کر رہی ہیں, وہ عمران خان, مبارک کو پی ایم ایل این کب جوائن کر رہی ہیں, اور ان کے جو عمران خان اور ٹولے کے ہاتھوں جو آپ پی ایم ایل این کب جوائن کر رہی ہیں عائشہ؟ میں نے کہا مبارک ہو. پاکستانی خواتین پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتی. بہت مبارک کو پی ایم ایل این ایسے کب لوگوں کی جوائن کر وجہ رہی ہیں سے. آپ؟ عمران خان خود کو کہتے ہیں کہ میں بہت صاف مبارک ہوں, تو اس کی وجہ سے ہمارے جو خواتین ہیں اور عزتیں ہیں ان کی محفوظ نہیں. وہ جو آپ نے ان کو کہا تھا اگلے ہفتے آپ جوائن کر رہی ہیں, کیا یہ صحیح ہے کہ اگلے منڈے کو آپ ان کو جوائن کر رہی ہیں؟ میں ان کو سو کروں گی اس بات پہ کہ امیر مقام سے میری ملاقات نہیں ہوئی, اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ امیر مقام سے ملاقات کے بعد آپ نے کہا. یہ عمران خان نے جو ایک غلط حرکت کی ہے اس کے اوپر آپ ان کے درباری, اور پہلے آپ اپنے سوٹ کا تو بردار کر لیں. ایک منٹ, ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے دنیا میں, اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کب جوائن کر رہی ہیں اس کے اوپر کیریکٹر کے اوپر. میرے سوال کا جواب دے دینا محترمہ, میں آپ کو مبارکباد دینی ہے, کو لڈو بھجواؤں گا کہ آپ کب جوائن کر رہی ہیں نون لیگ کو؟ نون لیگ پہ دیکھیں, نون لیگ نواز شریف صاحب, نون لیگ پہ ایک الزام تھا سپریم کورٹ میں, ان کے اوپر ایک فیصلہ ہوا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ کی خواتین نے آج جس طریقے سے قرارداد پیش کی پنجاب اسمبلی میں, جس طریقے سے نون لیگ کی خواتین کو نواز شریف کے خلاف آپ جوائن تو کر رہی ہیں,
اور میری تو ہے کہ آپ اگلے منڈے کو آپ اناؤنس کر رہی ہیں. اب آپ مجھے بتا دیں منڈے کو ہی کر رہی ہیں کہ ویکینڈ پہ کر دیں گے اناؤنس؟ میرے سامنے سارے آپشنز کھلے ہیں, میں کسی بھی پارٹی سارے آپشنز نہیں ہیں آپ کے پاس, اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے نون لیگ کے. ایک منٹ آپ غلط کہہ رہی ہیں, مجھے آپشن گنوا دیں, میں آپ کو مان دوں گا. سارے آپشنز کھلے ہیں, مجھے سارے آپشنز بتا دیں. سارے آپشنز کھلے ہیں. آپ کیا آپ نے JUIF میں جانا ہے, آپ نے جماعت اسلامی میں جانا ہے, اور جہاں آپ نے ملی وطن پارٹی میں جانا ہے, جمہوری وطن پارٹی, کس میں جانا ہے آپ نے؟ مجھے ساری پولیٹیکل پارٹیز نے آفرز کر دی ہیں. کنہوں نے؟ لیکن میں اس آپ مجھے بتائیں کہ نون لیگ نے آفر کر دی آپ کو؟ مجھے نون لیگ کی بھی آفر ہے, مجھے پیپلز پارٹی کی بھی آفر ہے, مجھے جماعت اچھا آپ نون لیگ کی, ایک منٹ, نون لیگ آپ نے کہا امیر مقام سے آپ کی بات نہیں ہوئی, تو کس کے تھرو آفر آئی ہے وہ؟ مجھے جب میں نے یہ ایک چیز کے اوپر میں بات کروں گی, اس کے اوپر میں ان کو سو بھی کروں گی, میں ان کو لیگلی میں ان کو ہر جانے کا نوٹس بھجواؤں گی. امیر مقام جو ہے, امیر مقام سے میری ملاقات PTI جوائن کرنے کے بعد نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کیسے یہ کہا کہ میں نے امیر مقام, میں نے اپنی ضمیر کے اوپر کہا کہ میں نے خواتین کو الرٹ کیا کہ آپ اس پارٹی میں آئیں گے تو عمران خان کے ہاتھوں سے بچیں, اور ان کے ٹولے کے ہاتھوں سے بچیں, ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. مجھے بتائیں آپ کو آفر کس نے؟ میں نے جب پریس کانفرنس کی اس کے بعد پھر میں نے جب پریس کانفرنس کی اس کے بعد مجھے جماعت اسلامی, مجھے نام بتا دیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے مجھے آفرز آئیں. کس نے مجھے آفر امیر کیا مقام کا فون پریس کانفرنس, مجھے نون لیگ کی طرف سے آفر پریس کانفرنس کے بعد. کس نے کی آفر آپ کو؟ مجھے امیر مقام نے فون کیا, لیکن امیر مقام نے پریس کانفرنس کے بعد کیا. اب آپ منڈے کو جوائن کر رہی ہیں ان کو؟ نہیں, یہ آپ کی اطلاع غلط ہے. اوکے, ویکینڈ پہ کر میرے رہی ہیں. سامنے سارے آپشنز کھلے ہیں, مجھے سارے پولیٹیکل پارٹیز. ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں امیر مقام سے رابطے میں نہیں ہوں, ابھی آپ اس سے رابطے میں بھی آ گئے. بی پہلے اپنا اسکرپٹ تو صحیح کر لیں پلیز. میں آپ کو بہت جگہ پہ آپ نے جمبلنگ اپ کر دی. آخری سوال مجھے یہ بتا دیں کہ قیوم صاحب سے آپ کا کیا رشتہ داری ہے کہ پریس کانفرنس میں جنگ کے رپورٹر قیوم صاحب آپ کو بریف کرتے رہتے یا بتاتے رہتے کیا بولنا ہے؟ میرا ذرا جواب سن لیں. نہیں, مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں پلیز. مجھے کاشف عباسی کا پوچھا ہوا سوال, اس کا جواب نہیں چاہیے. آپ نے غلط انٹرپریٹ کیا اس چیز کے اوپر. میں ایک منٹ, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو ایک جنگ گروپ کے رپورٹر جو ہیں وہ آپ کو کیوں فیڈ کر رہے تھے؟ آپ کی کیا ان سے عزیز داری ہے, رشتہ داری ہے کہ کوئی تعلق ہے؟ امیر مقام کا مجھ سے رابطہ, میں شو کروں گی, میں ان کو ہر جانے کا نوٹس بھجواؤں گی. امیر مقام سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا, امیر مقام کا رابطہ مجھ سے پریس کانفرنس کے بعد ہوا تھا. امیر مقام صاحب بھی بڑے قابل احترام آدمی ہیں, میں ان کا غلط طریقے سے نام نہیں لوں گا. نوٹس بھجواؤں گی کہ انہوں نے کہا ایک منٹ پہلے آپ ذرا حساب لگا دیں کہ آپ کو کتنے نوٹس آ رہے ہیں. عمران خان کے کردار کو یہ لوگ چھپا نہیں سکتے ہیں. ایک منٹ, جیو کا رپورٹر آپ کو کیوں فیڈ کر رہا ہے مجھے یہ بتا دیں. ہاں, یہ بات کبھی امیر مقام کی سازش, نون لیگ کی سازش, کبھی عمران خان نے جو غلط حرکت کی ہے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں. سوال میں کچھ پوچھ رہا ہوں, توتا پوچھ رہا ہوں, جواب آپ میں نہ دے رہی ہیں. اس کا مطلب ہے آپ تو پلانٹڈ ہے, بنیگالہ میں آپ تو پلانٹڈ ہے یہاں پہ, جیو کے رپورٹر, کیونکہ آپ کو ان کو سامنے آ کے بریفنگ دینی پڑی کہ جناب یہ بولو. جیو کے ریپورٹرز تو بنیگالہ بھی جاتے ہیں. نہیں, وہ وہاں پہ بریفنگ نہیں دیتے, آپ کو بریف کر رہے تھے, ہر جگہ بیٹھتے ہیں, آپ کو بریف کر رہے تھے کہ یہ بولو, یہ بولو. ایز یو وش. نو, آپ کو کتنے پیسے ملے سارے اسکینڈل کے؟ اور ہاں, میں جیو کے ریپورٹرز ادھر عام ریپورٹرز کی طرح موجود تھے, اور یہ اپنی شرمناک حرکتوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے سب کچھ بات کریں گے. ڈیفینڈ اپنے آپ کو کس طریقے سے کر نہیں سکتے, اور میں ان کو ہر جانے کا نوٹس. آپ کئی باتوں پہ آپ نے غلط بیانی کی, آپ نے جھوٹ بولا ہے, بٹ آپ جانے, آپ کا خدا جانے اور آپ کی پارٹی جانے, اور مجھے امید ہے کہ آپ اور آپ کے خاندان کوئی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب اپنی پارٹی کی سیٹ چھوڑ دیں گے اگر واقعی آپ خاندانی ہیں. بٹ اینی وے, تھینک یو فار جوائننگ اس. عائشہ گلال کی کمی ہے. اللہ حافظ.